بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لا آف اٹریکشن سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کے فلسفیانہ، سائنسی اور روحانی پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی کامیابی کی شاندار بلندیوں کو چھو لیتے ہیں، جبکہ کچھ ہر سہولت کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرونی حالات سے کہیں زیادہ ان کے سوچنے سمجھنے کے انداز کا بنیادی فرق ہے۔ سوچ در حقیقت ایک ایسی خاموش توانائی ہے جو انسان کی پوری دنیا کی تعمیر و تخلیق کرتی ہے۔ یہی سوچ ہمارے جذبات کو جنم دیتی ہے اور یہی جذبات ہمارے اعمال اور ان کے انجام کی سمت طے کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے کشش کا قانون، لا آف اٹریکشن، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ فعال ہوتا ہے۔ کشش کا قانون یہ ہے کہ ہم اکثر جس بارے سوچتے ہیں اور جو کچھ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اسی سانچے کے مطابق ہماری زندگی ڈھلنے لگتی ہے۔ یہ محض ایک فلسفیانہ خیال نہیں، بلکہ نفسیات اور جدید سائنس سے اخذ شدہ ایک اصول ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارا دماغ روزانہ 60 سے 70 ہزار خیالات پیدا کرتا ہے۔ ہر خیال ایک مخصوص توانائی اور خاص فریکوینسی رکھتا ہے۔ اگر یہ خیالات منفی ہوں تو وہی منفی توانائی ہمارے فیصلوں اور تجربات میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن جب ہم مثبت سوچتے ہیں تو دماغ ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے خوشی کے کیمیائی مادے خارج کرتا ہے جو ہمیں اعتماد، سکون اور پیش قدمی کی طاقت دیتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کہلاتا ہے جو دراصل ایک ذہنی فلٹر کا کام کرتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود معلومات کے سمندر میں سے ہماری توجہ کن چیزوں پر مرکوز ہو۔ جب ہم کسی واضح مقصد پر اپنی توجہ فوکس کرتے ہیں تو یہ نظام ہمیں ان مواقع اور وسائل سے آگاہ کرنے لگتا ہے جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ اس طرح ہماری توجہ کے فوکس سے ہماری حقیقت تشکیل پانے لگتی ہے۔ ماڈرن کوانٹم فزکس بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ سٹرنگ تھیوری کے مطابق کائنات کی ہر شے ایٹموں سے بنی ہے اور ان ایٹموں میں موجود الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرانز در حقیقت توانائی کے انتہائی باریک سٹرنگز سے بنے ہیں جو مسلسل مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہیں۔ توانائی کی ان سٹرنگز کی ایک خاص ترتیب میں وائبریشن کے نتیجے میں الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرانز کسی بھی شے کے ایٹموں کے وجود یا حالت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ پوری کائنات توانائی کے ارتعاش پر مبنی ہے۔ اپنے پیرا سائیکالوجی اور میٹا فزکس کے مطالعے کی روشنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مخصوص رنگوں کی روشنیاں اور آوازوں کی لہریں کشش کے قانون کی فعالیت کو تقویت بخش سکتی ہیں۔ یہ ہماری اندرونی توانائی کے انرجی فیلڈ میں وائبریشن کی فریکوینسی کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ جب انسان کی اندرونی وائبریشن کی فریکوینسی کائنات کی مثبت فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے تو یہ توانائی اپنے جیسی توانائی کو مزید قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ یہی وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جب کائنات کی قوتیں انسان کے یقین اور ارادے کے مطابق اس کے مقصد کے حصول کے لیے ضروری اسباب اور مواقع مہیا کرنے لگتی ہیں۔ کشش کے قانون کو اپنانا محض سوچ کا کھیل نہیں، بلکہ ذہنیت اور عمل کا حسین امتزاج ہے۔ کشش کے قانون کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے 6 عملی اقدامات ضروری ہیں۔ نمبر 1، دن کا آغاز چند مثبت افرمیشنز یا شکر گزاری کے جذبات سے کریں۔ خود سے اور اپنے خدا سے اچھی باتیں کریں۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو فوری طور پر ایک سازگار سمت میں متحرک کر دے گا۔ نمبر 2، اپنے روزمرہ کے کاموں کی فہرست کے علاوہ اپنے درمیانی اور طویل مدتی مقاصد کو کاغذ پر لکھیں۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ اپنے مقاصد تحریری شکل میں اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے وہ حقیقت بننے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، روزانہ صرف 5 منٹ نکالیں اور اپنے مقصد کو اس طرح تصور کریں جیسے وہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہو۔ اس کی تفصیلات، خوشی اور احساس کو پوری طرح محسوس کریں۔ دماغ حقیقت اور تخیل میں واضح فرق نہیں کر پاتا، اس لیے تخیل یقین میں اور یقین حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ دل سے شکر گزار ہیں۔
یہ معمول کا عمل منفی توانائی کو تحلیل کر کے مثبت ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ نمبر 5، آپ کا ماحول آپ کی توانائی کو تشکیل دیتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کے خوابوں کی تکمیل پر یقین رکھتے ہوں اور آپ کو مثبت توانائی دیں۔ نمبر 6، دن کے اختتام پر خود سے 2 سادہ سوال پوچھیں۔ آج میں نے کیا سیکھا اور کل میں کیا بہتر کر سکتا ہوں؟ یہ سوالات آپ کے اندر شعور اور مسلسل بہتری کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ کشش کا قانون اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ فعال ہوتا ہے جب مقصد پر یقین کی گہرائی اور اس کے حصول کے لیے درست سمت میں 100% کوشش ایک ساتھ مل جائیں۔ یہ قانون ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ہر طرح کے بیرونی حالات پر قابو پا سکتے ہیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے رد عمل اور اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی سوچ کو مثبت، اپنے جذبات کو متوازن اور اپنے اعمال کو اپنی نیت سے جوڑ دیتے ہیں تو زندگی خود بخود ایک حسین ترتیب میں ڈھلنے لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کائنات ہمارے کھوکھلے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتی، یہ ہماری اندرونی وائبریشن کو ہی قابل توجہ اور قابل عمل سمجھتی ہے۔ آپ کے حقیقی محسوسات ہی آپ کی حقیقت بن جاتے ہیں۔ اپنی سوچ کو روشن، اپنے یقین کو مضبوط اور اپنی دعا کو خلوص سے آراستہ رکھیں۔ کشش کے قانون کے مطابق زندگی آپ کو وہی دکھاتی ہے جو آپ حقیقی طور پر دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے حالات کو ہمیشہ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ذہنی رویے اور اندرونی ارتعاش کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر کے ارتعاش کو بدلیں، آپ کی باہر کی دنیا خود بخود بدل جائے گی۔